قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کے اس جلسے کا جب انعقاد ہوا، اس محفل کو سجایا گیا، اس وقت جس قرآنی آیات سے آغاز ہوا اس جلسے کا، وہ ہمارے جناب حافظ معراج صاحب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دراصل قرآن کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف ایسا ہے جس کو پڑھنے سے، جس کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیوں کا وعدہ کیا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. سب سے پہلے اور ضروری جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور آپ میں سے جو سامعین ہیں ان میں سے گنے چنے 4 سے 5 یا 10 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کان کو یہاں رکھ لگایا اپنی باتوں کو سنانے کے لیے، جنہوں نے اپنی چیزوں کو یہاں صرف کیا، خرچ کیا. لیکن زیادہ تر جو دیکھا جائے تو کسی کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. صحابہ اتنے سرفراز کیوں، صحابہ اتنی بلندیوں پر کیوں گئے؟ کیونکہ ان کے استاد کون تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کے جو استاد تھے وہ ہم سب کے استاد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اتنے سرفراز کیسے ہوئے؟ میرے نبی کی ہر عادت پر قربان، میرے نبی کی محبت پر قربان، میرے نبی کی ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کو ایسا سنتے تھے، ایسا سمجھتے تھے، ذرا سا کہیں پر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو میرے نبی سے بار بار التجا کرتے، درخواست کرتے کہ مجھے اس کا مطلب بتائیں. جب ایک استاد کی بات اس کا شاگرد غور سے سنتا ہے، نہ سمجھ آنے پر بار بار اس سے پوچھتا ہے، یہ استاد اور شاگرد کی محبت ہوتی ہے. ہم شاگرد ہیں، ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ بہت قیمتی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ہم ان تک ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں. ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے، وہ کون سی ہجری کا، وہ کون سا سال تھا، اور جب مدینہ گئے تو کس کے ہاں ٹھہرے؟ آپ کو معلوم ہے جناب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کا جو مکان تھا وہ 2 منزلہ تھا. 2 منزلہ مکان اس وقت تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے انتظار کے بعد انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کا جو حصہ ہے وہ دے دیا جائے، کیونکہ آپ کی بات ہی الگ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نیچے کا یعنی بالائی حصہ دے دیا جائے. کیا پتا بہت سے لوگ شوق رغبت رکھتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملنے میں آسانی ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ اوپر کے حصے میں بھی تھے. اتنی محبت تھی اپنے استاد سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی جب کھانا بھیجتی تھی کھانے کے لیے، جب آپ کھانا کھا لیتے، جب برتن واپس آتا تو اس میں آپ کی انگلیوں کے جو نشان پڑے ہوتے تھے، ان نشان میں میاں بیوی دونوں جلدی سے لپکتے تھے، جھپکتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگلی پر جنہوں نے اس جگہ سے کھانا کھایا ہے، میں بھی اس جگہ اپنی انگلی لگا کر اس کو اپنے لقمے میں شمار کروں. یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت تھی اپنے استاد سے، جس کی وجہ سے وہ آج سرفراز ہوئے. آج پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے. صرف ان کے ماننے والے نہیں، ان کے دشمن یہودی ہر ایک جانتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کسی انگریز نے کتاب لکھی تھی جس میں 100 شخصیات کے بارے میں، اس میں سب سے اعلیٰ شخصیت، سب سے نمبر 1 پر، سب سے نمبر 1 پر جس کو لکھا تھا وہ ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں لکھا؟ کیونکہ ان کی عادت ایسی تھی کہ دشمن بھی مجبور ہو جائے، اپنے استاد کو تکلیف نہ دو، اپنے استاد کو ستاؤ نہ. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے لفظوں سے آپ کو بددعا دے، وہ دل سے
دیتا ہے. جو دل سے آگ نکالی جائے گی تم کیا سمجھتے ہو کھا دی جائے گی؟ زبان سے کہتا ہے اس میں وہ رفتار نہیں ہوتی جو دل سے نکلتی ہوئی دعا کی رفتار اور دل سے نکلتی ہوئی بد دعا کی رفتار ہوتی ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے، قیمتی باتیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سنا رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنا محاسبہ کریے، آپ اپنے آپ کو سوچیے کہ آپ کس کی محفل سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے کوئی بات کہتے تھے تو صحابہ یوں سنتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ کہتے تھے ایک ایک لفظ گنا جا سکتا ہے. ایسی روایت ہے، آپ میں گن سکتا ہوں کہ آپ کتنے لفظ کہیں، میں سن سکتا ہوں کہ آپ ایک ایک لفظ کتنی آرام سے کہہ رہے ہیں، یعنی اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں. اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کے ان کافروں کے پاس پہنچتے تھے تو وہ کافر آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف دیکھتے نہیں تھے، اپنی باتوں میں مگن ہو جاتے تھے، اپنے آس پاس میں لوگوں سے بات کرنے لگتے تھے. ارے وہ کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو اس کو. اب آپ سوچیے آپ کس میں سے ہیں؟ آپ ان صحابہ میں سے ہیں؟ آپ ان کافروں میں سے ہیں؟ کس میں سے ہیں؟ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا انصاف جو کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے. آپ کا دل خود بتائے گا کہ آپ کیا ہے. آپ ان کافروں کی طرح کر رہے ہیں یا ان صحابہ کی طرح کر رہے ہیں؟ میرے استاد کہتے تھے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے یا بہت سی ضروریات کے بہت سی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ بھی یاد رکھیے کن چیزوں کا. ایک ہوتا ہے ذوق اور ایک ہوتا ہے خوف. مجھے شوق ہے پڑھنے کا، مجھے کسی استاد کا ڈر نہیں، مجھے اپنے ماں باپ کا ڈر نہیں، لیکن مجھے شوق ہے پڑھنے کا. تو میرے استاد کے نہ ہوتے ہوئے میں اندھیرے میں کمرے میں چھوٹے چراغ کے نیچے بیٹھ کر پڑھ سکتا. مجھے خوف ہے اپنے استاد کا، شوق نہیں ہے پڑھنے کا، تو کم سے کم جب تک میرا استاد ہے تب تک اس کے سامنے اس کے خوف میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اس سے بھی یاد ہوگا. تو اگر میرے اندر شوق ہے، ذوق ہے، خوف ہے تو پڑھ سکتا ہوں. لیکن شوق نہیں، خوف ہے تب بھی پڑھ سکتا ہوں. خوف نہیں، شوق ہے تب بھی پڑھ سکتا ہوں. لیکن نہ شوق ہے، نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ جذبہ ہے، نہ لگن ہے، نہ محنت ہے، نہ محبت ہے، کچھ نہیں، تو آپ کیا سیکھیں گے؟ دل کچھ مانگتا ہے، کچھ قربانیاں مانگتا ہے. اس لیے ذرا غور کریے اور کوشش کیا کریے کہ اپنے استاد کو ستائیے مت. باپ کو، استاد کو باپ کہا گیا ہے، ایک روحانی باپ، ایک جسمانی باپ. جس طرح آپ کے اصل حقیقی باپ باپ ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے استاد بھی باپ ہوتے ہیں. ابھی بھی کتنے بچے ایسے بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کوئی ایسی بات ہے جو ہم کو سمجھنا چاہیے. یہی آپ یہ بھی سمجھیے کہ جو بچے آپ پیش کرتے ہیں، جو اساتذہ کہتے ہیں، ان کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں.